حضرت عثمان غنی جب بھی کسی قبر کو دیکھتے نا تو زارو قطار رونا شروع ہو جاتے، ان کی داڑھی بھیگ جایا کرتی۔ لوگ پوچھتے کہ حضرت آپ قبر و حشر کے ذکر پہ اتنا نہیں روتے جتنا قبر کا نام سن کے روتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا میں نے حضور سے سنا ہے کہ قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے، تو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہوگا، اور جو اس میں ناکام ہو گیا آگے بھی ناکامی اس کا مقدر ہوگی۔ حضرت عثمان غنی کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا ہے قبر سے اللہ کی، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ حضور فرماتے ہیں میں نے قبر سے زیادہ ہولناک مقام کوئی نہیں دیکھا۔ امت کو بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ گناہگار کی قبر سے زیادہ خطرناک مقام اور کوئی نہیں ہے۔ ذرا آنکھیں بند کر کے وہی سوچو نا، ہم نے آج سے 20 سال پہلے سوچا تھا 2022 بڑا دور ہے، بتاؤ آ گیا یا نہیں آ گیا؟ اب اگر ہم 20 سال پیچھے دیکھیں تو لمبا عرصہ لگتا ہے یا یوں لگتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلا 20 سال گزر گئے؟ اسی طرح ایک دن آنکھ کھلے گی اور قبر ہوگی، ایک دن آنکھ کھلنی ہے اور اندھیری قبر ہونی ہے۔ حضور فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ بھی ہے اور جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھا بھی ہے۔ حضرت عمر راوی ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مومن کی قبر ایسی ہے، جب مومن قبر میں جائے گا تو 70 گز قبر چوڑی ہو جائے گی، 70 گز لمبی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کو قرآن کے نور سے منور فرما دے گا، ریشمی لباس اس کو قبر میں دیا جائے گا، اس کو کہا جائے گا سو جا ایسے جیسے دلہن سوتی ہے۔ لیکن اب یہ بھی سنو، جنہوں نے شفاعت کا ہم کہتے ہیں نا، جنہوں نے شفاعت کرنی ہے انہوں نے ہی نافرمانوں کو ان کے انجام سے آگاہ کیا ہے۔ حضور فرماتے ہیں جب گناہگار قبر میں جائے گا نا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قبر ویسے ہی کتنی تنگ ہوتی ہے، حضور فرماتے ہیں اس کی قبر تنگ ہوتی چلی جائے گی، حضور فرماتے ہیں یہاں تک کہ اس کی پسلیوں پہ پسلیاں چڑھ جائیں گی، حضور فرماتے ہیں اس کی پسلیاں ٹوٹ جائے گی، پھر قبر وسیع ہوگی، پھر اس کی قبر بند ہوگی اور اس کی پسلیوں کو توڑ دیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب اللہ کا نافرمان قبر میں جائے گا تو اونٹ کی گردن جتنا موٹا سانپ قبر میں آئے گا جو گوشت کو لوچ لے گا۔ یہ ابن ماجہ حدیث حضور علیہ السلام کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مصنف عبد الرزاق نقل کرتے ہیں کہ اونٹ کی گردن کی طرح موٹے سانپ آ کے قبر میں گوشت لیچے گئے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں گونگے اندھے اور بہرے فرشتے آئیں گے، ان کے ہاتھوں میں لوہے کے گرز ہوں گے اور گنہگاروں کو عذاب دیں گے، وہ کسی کی چیخ و پکار کی پرواہ نہیں کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں یہ مولوی ڈرایا کرتے ہیں، یہ مولوی ڈرانا شروع ہو جاتے ہیں، ہم تو بس نعت پڑھتے ہیں اسی میں ہماری بخشش ہوگی۔ بالکل نعت میں بخشش ہوگی، بالکل حضور کا ذکر میں بخشش ہوگی، لیکن تب جب پہلے کردار ویسا ہوگا جیسا حضور نے رکھنے کو کہا ہے۔ یہ بھی رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے، یہ مولوی اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، یہ رسول اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ قبر میں سانپ آئے گا جو پاک گوشت کو نوچ لے گا، قبر تنگ ہوگی اور پسلیاں توڑ دی جائے گی اس کی جو اللہ کا نافرمان ہوگا، صبح و شام اس کو ہاتھ کے آگے پیش کیا جائے گا۔ محدثین کہتے ہیں کہ اگر کوئی مردہ قبر سے اٹھ کے موت کی سختی بیان کر دینا، اس کو بڑے غور سے سننا۔ حضور علیہ السلام کا محدثین حدیث کا نچوڑ نکالتے ہوئے بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر کوئی مردہ زندہ ہو کے موت کی ایک سختی بھی بیان کر دی جائے نا تو قیامت آخری دم تک کوئی زمین پہ سکون سے سو نہیں سکے گا۔ اگر مردہ اٹھ کے زندوں کے آگے بتا دینا کہ موت کتنی سخت ہوتی ہے، روح نکلنے کا وقت کتنا مشکل ہوتا ہے، قبر میں جا کے کتنا مشکلیں ہوتی ہے، اگر مردہ اٹھ کے موت کی سختی بیان کر دے، محدثین کہتے ہیں کوئی پوری زندگی بستر پہ سکون سے سو نہ سکے اور دنیا کے پیچھے بھاگ کے کوئی نفع بھی حاصل نہ کر سکے۔ بس میں اپنی بات کو اختتام پہ لا رہا ہوں۔ ناظرین و حاضرین آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لذتوں کو پاش پاش کرنے والی چیز کو یاد کیا کرو، اس چیز کو یاد کیا کرو جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے۔ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ لذتوں کو توڑنے اور پاش پاش کرنے والی چیز کون سی ہے؟ حضور نے فرمایا موت لذتوں کو پاش پاش کر دیتی ہے، موت کو کثرت کے ساتھ یاد کیا کرو۔ جب بستر پہ سوئے ہو نا تو ایک بار آنکھیں بند کر کے تصور کرو کہ مر گئے ہو، اور پھر اندھیری قبر کا تصور کرو، یہ لذتوں کو پاش پاش کرنے والی چیز ہے۔ اگر دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہو تو ایک منٹ اس چیز کو بھی تصور میں لاؤ جو لذتوں کو توڑ دیتی ہے، کہ یہ دنیا ایسے ہی چلتی رہے گی۔ یہ قبرستان بھرے پڑے ہیں ایسے لوگوں سے جو یہ سمجھتے تھے ہم نہیں ہوئے تو دنیا کون چلائے گا، ہم نہیں ہوئے تو دنیا کا نظام رک جائے گا، ایسے لوگوں سے قبرستان بھرے پڑے ہیں جن کی یہ سوچ تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس موت کو یاد کیا کرو جو تم پہ آنا ہے، سب کچھ چلتا رہے گا، تم اندھیری قبر میں ہوگے اور وہاں اگر کام آئیں گے تو تمہارے اعمال آئیں گے۔